ہر بزم تمدن ہے ضیا بار ہمیں سے، ہر بزم تمدن ہے ضیا بار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار ہندوستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خون کی طلبگار ہمیں سے، اور مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے۔ حق میں جھوٹی مردم شماری کرتے ہیں وہ آزادی کے غدار ہیں، آزادی کے وفادار وہی ہیں، آزادی کے محافظ وہی ہیں جو حق اور انصاف کے لیے اس ملک میں ہمیشہ اچھے لوگوں کو آگے لاتے رہیں گے۔ ان کو یہ احساس رہے گا کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ ہر بزم تمدن ہے ضیا بار ہمیں سے، ہر بزم تمدن ہے ضیا بار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار ہندوستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خون کی طلبگار ہمیں سے، اور مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے۔ آج 15 اگست ہے، یوم آزادی ہے ہمارے ملک کی، اور بھارت کی جنگ آزادی کی تاریخ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، جس قوم کے مذہبی لیڈروں نے اپنی عبادت گاہوں سے باہر نکل کر وقت کی انگریز حکومت کو للکارا ہے، تو ان میں سب سے اگلی صف میں اگر کوئی قوم نظر آتی ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے اکثر اپنے دیش کے اتہاس میں یہ سنا ہوگا کہ 1857 کی جنگ ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں، وہاں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کبھی قصہ خانی بازار پشاور کی اس تاریخ کو پڑھیں جہاں چلائی، تو 1000 سرخ پوش پٹھان مسلمان جو اس دن آزادی کے لیے نکلے تھے، جن کو انگریز نے کہا کہ واپس جاؤ نہیں تو ہم گولی چلائیں گے، لیکن انہوں نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو جب ان کے جنازے اٹھائے گئے تو سردار ولبھ بھائی پٹیل جو اس وقت بھارت کے سوتنترتا سنگرام کے بڑے لیڈروں میں سے تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پشاور کے قصہ خانی بازار میں جن مسلمانوں نے انگریز کا مقابلہ کیا، اس بازار میں جن پٹھانوں نے انگریز کے سامنے اپنے وطن کو آزادی کا نعرہ بلند کیا، جو 1000 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں سے تمام کے تمام مسلمانوں کی چھاتی کے اوپر گولیاں لگی ہیں، کسی ایک مسلمان نے اپنی پیٹھ کے اوپر گولی نہیں کھائی ہے۔ دنیا حیران رہ گئی ہے ان واقعات سے، لیکن میں ان واقعات کی روح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابوالکلام آزاد ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں اپنے دور میں، چاہے شیخ الہند مفتی محمود الحسن گنگوئی ہوں، یا سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت ہوں، یا مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی ہوں، یا پھر وہ
ان لوگوں کے اندر یہ جو جذبہ آیا، ملک میں تو بہت سے لوگ موجود تھے نا اس وقت بھی بہت سے لوگ، بہت سے مذہبی لیڈران، بہت سی قومیں، بہت سے لوگ موجود تھے ملک میں جنہوں نے انگریز کے آگے اپنا سر خمِ تسلیم کر لیا، جو یہ سمجھ کے بیٹھ گئے تھے کہ انگریز اس ملک پر قابض ہو گیا، انگریز نے پٹریاں بچھا دی، انگریز نے تمام شہروں کے اندر اپنے دفاتر بنا دیے، انگریز نے ضلع ہیڈ کوارٹر قائم کر دیے، جو یہ سمجھ کر بیٹھ گئے تھے کہ اب انگریز کو ہلانا ممکن نہیں ہے، تو ایسے دور میں یہ کون لوگ ہیں جو انگریز کے ساتھ ٹکرائے؟ کنہوں نے کہا گاندھی کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ وہ کون ہے جنہوں نے سبھاش چندر بوس کے کندھے سے کندھا لگا کے انگریز کو دندان شکن جواب دیا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے شہید اعظم بھگت سنگھ کا اس وقت ساتھ دیا جب انگریز حکومت انہیں یہ کہتی تھی کہ یہ ملک کے مخالف ہیں، اور ان کا ساتھ دینے سے لیے لوگ گھبراتے تھے؟ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے پنجاب کیسری لالا لاجپت رائے پر جب حملہ ہوا انگریز پولیس کا تو ان کے اوپر لیٹ کے اپنا جسم چھلنی کروایا، لیکن اس مجاہد آزادی کی جان کو بچا لیا؟ کون تھے یہ لوگ؟ کس نے کہا ان کو کہ تم اپنے گھروں کے آرام دہ بستر چھوڑ دو؟ یہ تعلیم ان کو کس نے دی کہ تم اپنے بڑے بڑے کام ان کو الوداع کہہ دو؟ کس نے ان کو سمجھایا کہ تم محلوں میں مت رہو، جا کے انگریز کی کال کوٹریوں کے اندر اپنی زندگی گزار دو، لیکن اپنی زمین پر، اپنے وطن پر، اپنی مٹی کے اوپر کسی ظالم حکومت کے وجود کو تسلیم نہ کرنا؟ ان کو یہ جذبہ کس نے دیا ہے؟ کس نے مولانا حسین احمد مدنی کو اس مقام تک پہنچایا کہ انگریز حسین احمد مدنی سے خوف کھانے لگا؟ کس نے یہ جذبہ پیدا کیا ان کے اندر؟ کون تھے علامہ انور شاہ کشمیری، شاہ عبد القادر رائے پوری، جو کہ عبادت گاہوں میں بیٹھنے کے باوجود انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے یہ کہتے رہے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک اپنے ملک سے اس ظالم کا خاتمہ نہ کر دیا جائے؟ یہ جذبہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس نے سکھایا ان کو؟ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے انگریز کی نوکریاں کی ہیں، جو انگریز کے ملازم بنے ہیں، جن کو آزادی اور غلامی کا مطلب ہی کبھی سمجھ نہیں آیا۔ مجاہد آزادی رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جب پہلی بار ان کو گرفتار کیا گیا تو لدھیانہ کا جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ تھا وہ ہندوستانی نسل کا تھا۔ انگریز ڈپٹی کمشنر نے اس کو بلا کے کہا کہ مولانا کو 1 سال کی سزا دینی ہے۔ اس نے کہا کاغذوں کے مطابق تو بنتی نہیں، لیکن اس کو انگریز ڈپٹی کمشنر نے کہا سزا بنے یا نہ بنے تم کو 1 سال کی سزا ان کو دینی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 1 سال سے پہلے یہ واپس عوام کے اندر نہ جائے۔ تو تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، عدالت میں انگریز پولیس گواہ پیش کرنے سے قاصر تھی، بندے نہیں تھے جن کو گواہی پہ لاتی کہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے خلاف شہر کا کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مسلمان، کوئی عیسائی، کوئی دلت، کوئی بودھی، کوئی جینی ایسا تھا ہی نہیں جو یہ کہہ سکتا کہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے جو کیا وہ غلط۔ انگریز پولیس پریشان ہوگی، کس کو لائیں ان کے خلاف گواہی کے لیے؟ چنانچہ جب گواہ نہیں ملے 2 مخبر پیش کیے گئے تو جج کو بھی پتا تھا کہ سامنے گواہ نہیں ہے، جج نے مجبوراً 1 سال کی سزا مولانا کے نام لکھ دی۔ عدالت جب برخاست ہوئی تو جج نے بڑی آہستہ آواز میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کو کہا کہ میں مجبور تھا آپ کو سزا دینے کے لیے، وہ بھی ہندوستانی تھا نا، جج بھی، لیکن انگریز کی عدالت میں تھا،
تو اس نے کہا میں مجبور تھا آپ کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر کلٹن بہادر کا حکم آیا کہ ہر حالت میں آپ کو سزا سنانی۔ تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے تاریخی بات کہی، کہنے لگے کہ تمہارے ان الفاظات سے یہ جو تم کہہ رہے ہو، مجھے آزادی اور غلامی کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ تم عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی انگریز کے غلام ہو، میں اس کٹہرے میں بھی کھڑا ہو کے ایک آزاد انسان ہوں۔ تم عہدے پر ہوتے ہوئے بھی حکومت کے غلام ہو۔ اب میں کٹہرے میں کھڑا ہوں، مجرم ہوں، لیکن آزاد ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک پر مولانا کو باقاعدہ گورنر پنجاب نے، جنرل ایڈوائر اس کا نام تھا، اس نے چٹھی بھیجی ہے دھرمشالہ جیل میں کہ تم باغی ہو حکومت کے، اگر تم بغاوت سے توبہ کر لو اور معافی مانگو تو میں تمہاری رہائی کا حکم جاری کرتا ہوں۔ تو مولانا نے لکھا کہ میں تو تمہیں اپنے ملک کا باغی سمجھتا ہوں، میں تو تم کو اپنے ملک کا مجرم سمجھتا ہوں۔ تم جو مجھے باغی کہتے ہو، میری نگاہ میں تم میرے ملک کے مجرم ہو۔ تم اگر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو میں تمہیں امن کے ساتھ جانے کے راستے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جو مسلمانوں نے اپنے ہندو بھائیوں کے کندھے سے کندھا ملا کے، سکھوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے، کبھی کندھے سے کندھا ملا کے، یہ جو انگریز کے دانت کھٹے کیے، جب کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے سب سے محبوب بندے، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جنہوں نے ہم کو یہ بات سمجھا دی کہ ظالم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ظالم اگر تمہارا بھائی بھی ہے تو تم اس کا ساتھ دو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا تم اس کو ظلم سے روک دو گے، یہ اس کا ساتھ ہوگا۔ ان محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں کہ ہم نے اس ملک کی جنگ آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ورنہ جس طرح اور لوگ آرام میں تھے، بڑے بڑے ملت فروش گزرے، میر جعفر جیسے، کئی مولوی بھی گزرے جو انگریز سے سر کا لقب لے گئے، کئی بڑے بڑے راجے نواب بھی گزرے جنہوں نے انگریز کے تلوے چاٹے اور اپنی گدیاں بچا لی۔ سارے ہی تھوڑی ٹیپو سلطان کی طرح، رانی جھانسی کی طرح بہادر تھے۔ بڑے بڑے منافق بھی تو موجود تھے، لیکن ہم کو یہ سبق کس نے پڑھا دیا؟ کس نے بنگال سے لے کے کشمیر کے برف پوش پہاڑوں تک اہل ایمان کو اس بات پر بالکل لامبند کیا کہ تمہیں اپنے ملک کی اس جنگ آزادی میں اپنا اعلیٰ کردار ادا کرنا ہے؟ یہ اگر ہم کو کسی نے سبق پڑھایا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کائنات میں آزادی کی بنیاد رکھی۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، انسان انسان کا غلام تھا۔ جب وہ دنیا میں آئے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ جب وہ دنیا میں آئے تھے تو بلا وجہ لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ جب وہ دنیا میں آئے تھے تو انسانوں کو منڈیوں میں گائے بھینسوں کی طرح، جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ جب محمد رسول اللہ کائنات میں تشریف لے کے آئے تھے تو صرف 2% دولت مند اور 2% اس دور کے حکمران، باقی 98% کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ انسانیت کے پیروں میں سے سب سے پہلے جس نے زنجیریں توڑ دی، جس نے سب سے پہلے کالے حبشی بلال کو ابو بکر صدیق کا بھائی بنا کر کائنات کو یہ کہہ دیا کہ تمام انسان اب ایک برابر ہیں، جس نے غلامی اور آزادی کے فرق کو لوگوں کے اندر محسوس کروایا، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ بتانے میں قاصر ہو گئے۔ جن لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ جنگ آزادی میں ہمارا کردار کیا ہے اور ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی کیوں ہے، وہ صرف اپنی مدح سرائی کرتے رہ گئے۔
صرف اپنا ہی نام لیتے رہ گئے. وہ یہ بتا ہی نہیں سکے کائنات کو, اپنے ملک کی عوام کو, کہ یہ محمد الرسول اللہ, یہ جن مسجدوں کو تم گرانے کی بات کرتے ہو, یہ جن مدارس کے خلاف تم نفرت کے لیے واٹس ایپ پہ میسج ڈالتے ہو, ان کو بتانا بھول گئے اس ملک کے لوگوں نے کہ سب سے پہلی تحریک آزادی جو انگریز کے خلاف ہم نے چلائی, جس میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شامل ہے, وہ دلی کی تاریخی اکبری مسجد سے وہ جنگ آزادی کی تحریک شروع کی گئی. وہ مسجدیں ہی ہیں جہاں سے کبھی یہ آواز بلند کی گئی کہ انگریز کے خلاف لڑنا مسلمانوں پر فرض ہے. وہ مسجدیں ہیں جہاں سے یہ کہا گیا کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف لڑنا مسلمانوں پر لازم قرار دے دیا گیا. وہ مدرسے ہی ہیں جہاں بچوں کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ پڑھ لکھ کے بیٹا ابھی نوکری نہیں کرنی, اباری ہمارا ملک غلام ہے, پڑھ لکھ کے جا کے تم نے انگریز کے خلاف لوگوں کے اندر موومنٹ پیدا کرنی ہے تاکہ اس دیش سے انگریز کو باہر نکالا جا سکے. ہم بتانا ہی بھول گئے, ہم نے نہیں بتایا, تبھی تو کچھ فرقہ پرستوں نے مسجدوں اور مدرسوں کے خلاف نفرت کا ایک مقام پیدا کیا. ہم نے وہ تو ذکر ہی چھوڑ دیا. لدھیانہ کی تاریخی مساجد, امرتسر کی تاریخی مساجدیں, دلی کی تاریخی مساجد, میرٹھ کی وہ تاریخی مسجدیں جہاں 1857 کی جنگ آزادی کا بگل بجایا گیا, مرشد آباد کی وہ عظیم مسجدیں جہاں کبھی مولویوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ انگریز کے خلاف جنگ آزادی کی شروعات بنگال سے کی جائے گی. ہم بتانا ہی بھول گئے لوگوں کو کہ مسجدیں صرف ہم نے اپنی عبادت گاہوں کے لیے نہیں بنائی تھی. جب وقت پڑا ان مسجدوں سے شہید اعظم بھگت سنگھ کے ساتھیوں کو ہم سامان پہنچاتے رہے. جب وقت پڑا انہی مسجدوں میں سے پٹھانوں نے اس کے سبھاش چندر بوس کو اپنا لباس پہنا کے جاپان تک پہنچایا تاکہ آزاد ہند فوج بنا کے وہ انگریز کے دانت کھٹے کر سکے. وہ یہی مسجدیں ہیں, یہی وہ مسجدیں ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا انگریز کی نفرت کے خلاف کہ ہم ہندو پانی اور مسلمان پانی کے مٹکے توڑ کے ایک ہی مٹکے میں پانی پینے کا دم رکھتے ہیں. اور انگریز نے اس بات کے اوپر انہی مسجدوں کے مولویوں کو کئی سال سزائیں دی. ہم بتانا ہی بھول گئے لوگوں کو, ہم یہ یاد ہی نہیں رہا ہمیں کہ ہم ان کو احساس دلاتے. ہم تو صرف یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بس ہم 5 وقتہ نمازی ہیں, شاید دین قائم ہو گیا. یہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو مسلمانوں کی قربانی ہے, باقی قوموں کی قربانیوں سے انکار نہیں ہے, لیکن مسلمانوں نے اقلیت میں رہتے ہوئے, مائنورٹیز میں رہتے ہوئے, کم تعداد میں رہتے ہوئے, جبکہ باقی قوموں کی تعداد 80% تھی, ہماری تعداد 10% تھی, پھر وہ 85% ہوئے, ہم 15 پہ پہنچے. لیکن جب کبھی انگریز سے ٹکرائے ہیں تو ہم نے پہلی صف میں فرنٹ لائن میں انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. پہلے گولی ہماری چھاتی پر لگی ہے, اس کے بعد وہ کسی اور کی طرف مڑ کر گئی ہے. یہ بتانا ہے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ ہم اسی ملک کے باسی ہیں. ہم کوئی ایسی جگہ سے نہیں آئے کہ ہمیں کوئی ثبوت پیش کرنا ہو. ہم اسی ملک کے دراوڑوں کی اولادیں ہیں. یہ تو بعد میں برادریاں بنا لیجیے, ہم فلاں صاحب ہیں, ہم فلاں صاحب ہیں, لیکن حقیقت میں جو ہمارے سر پر عزتوں کی دستار موجود ہے, حقیقت میں جو لوگ ہمیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب ہیں, آپ قریشی صاحب ہیں, آپ انصاری صاحب ہیں, آپ میاں صاحب ہیں, آپ ڈار صاحب ہیں, آپ چوہان صاحب ہیں, آپ فلاں صاحب ہیں, حقیقت میں یہ عزتیں محمد الرسول اللہ کے دین کی وجہ سے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہمارے پاس جو اتفاق ہے, ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں, ہمارے پاس جو علم ہے, ہمارے پاس جو اقتدار میں حصہ داری ہے, ہمارے پاس جو دولت ہے, ہمارے پاس جو رہن سہن ہے, ہمارے پاس جو طریقے ہیں, یہ ہماری برادریوں کے عطا کرتا نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عطا کرتے ہیں. یہی تو وہ دن ہیں 15 اگست کے, جب یہ بتانا تھا کہ جناب ہم نے اپنا خون سینچ کے ان بوٹوں کو پالا ہے,
یہ جو درخت آج پھل دے رہے ہیں، اس کی جڑوں میں ہم نے پانی نہیں، اپنا خون دیا ہے. ہزاروں لاکھوں علماء جنہوں نے اپنے ہم وطن ساتھیوں کے ساتھ لگ کے، اور پھر اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں تو ملک کی ساری قوموں کی قربانی ایک طرف ہے. پنجاب کے مسلمانوں کی، پنجاب کے سکھوں کی، اور پنجاب کے ہندو اور دلت بھائیوں کی، ان 4 قوموں کی قربانی پورے ملک کی قربانیوں سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آزادی کی لڑائی میں بھی لڑے، ہم نے انگریز کے دانت بھی کھٹے کیے، ہم نے انگریز کی فوج کی چھاؤنیوں میں بھی انقلابی فوجی کھڑا کیے، اور پھر جب ملک آزاد ہوا سب جشن منا رہے تھے. 15 تاریخ کی رات کو ہمارے ٹکڑے کر دیے گئے، لوگوں نے خوشیاں منائی، ہمارے گھر اجڑ گئے، لوگوں نے بینڈ باجے بجائے، ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹ دی گئی، لوگوں نے اپنے شادیانے بجاتے رہے، یہاں اپنے گھر کھیت کھلیان چھوڑ کے ایک دوسرے کی طرف ہجرت کرنی پڑی. ہزاروں مسجدیں، ہزاروں گردوارے، ہزاروں مندر ایک ہفتے کے اندر ویران کر دیے گئے. اس سے بڑی قربانی ملک کی اور کون سی قوم دے سکتی؟ بتاؤ اس کو. کون سی ایسی اور قوم ہے جس نے اس سے بڑی قربانی پیش کی؟ اور کون ہے ان کے مقابلے میں جن کے 10 لاکھ لوگ ایک مہینے میں مار دیے گئے ہوں، جن کی بیٹیاں کا آج تک نہیں پتا، جن کے کئی چچا، کئیوں کے باپ، کئیوں کے بھائی، کئیوں کے بچے اس دور کے اندر انہی بارشوں میں، انہی سیلاب میں موت کی نظر چڑھ گئے، جن کا آج تک نہیں پتا. اس سے بڑی قربانی اور کون دے سکتا؟ کون ہے؟ ان دنوں کو یاد رکھو مسلمانوں، تم بھی، اور ملک کے ہندو بھائیوں آپ بھی، اور سکھ بھائیوں آپ بھی سن لو، اور دلتوں، بودھیوں، جینیوں تم بھی سنو. جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں، جو قومیں اپنی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کا نام نہیں لیتی، تو پھر ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اپنے شہیدوں کے قصے اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ، تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ یہ جو آزادی کے اندر سانس لے رہے ہیں، اس کی کتنی بڑی قیمت ہمارے بزرگوں نے ادا کی ہے. ان کو بتانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا. یہ ہم کو یہ ذکر کرنا ہوگا آنے والی نسلوں کے ساتھ. اگر آپ یہ ذکر نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے، آزادی کی قیمت نہیں سمجھ پائیں گے. رئیس الوزراء اور مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے بڑی تاریخی بات کہی. فرماتے تھے جبکہ جنگ آزادی میں 14 سال جیل کاٹی، جنگ آزادی میں بے شمار مرتبہ انگریز کے تشدد کا نشانہ بنے، جنگ آزادی میں 3 دفعہ ان کے گھر کی کرکی کی گئی، جنگ آزادی میں ان کے بیٹے بھی جیل میں رہے، جنگ آزادی میں ان کے والد کو اذیت برداشت کرنی پڑی، جنگ آزادی میں ان کے دادا جیل میں رہے، جنگ آزادی میں ان کے پردادا نے انگریز کے ساتھ ٹکرائے، جنگ آزادی میں ان کا باقی خاندان 150 سال انگریز سے ٹکراتا رہا. اس کے باوجود وہ مرد مجاہد یہ کہتا ہے کہ آزادی حاصل کرنا آسان کام تھا، آزادی کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ ضروری کاموں میں سے کام ہے. آزادی کو برقرار رکھنا، اس ملک کی ڈیموکریسی کو، ملک کی جمہوریت کو برقرار رکھنا، ہر ایک کو اس کے مذہب کے مطابق اس کا حق دینا، کوئی غریب ہو امیر ہو اس کو یہ حق دینا کہ تم آزادی سے چل پھر سکتے ہو، تم آزادی سے اپنے مذہب پر چل سکتے ہو، تم آزادی سے جو کام چاہو کر سکتے ہو، تم آزادی سے جیسے کپڑے چاہو پہن سکتے ہو، تم آزادی سے جو زبان بولنا چاہو بول سکتے ہو. اس کو برقرار رکھنا یہ آزادی حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. اور وہ لوگ آزادی کے غدار ہیں، وہ آزادی کے غدار ہیں جو ووٹ ڈالتے وقت شراب کی بوتل لے کے، جو ووٹ ڈالتے وقت بریانی کی ایک پلیٹ کھا کے، جو ووٹ ڈالتے وقت 500 روپے کا نوٹ جیب میں ڈال کے کسی کے حق میں جھوٹی مردم شماری کرتے ہیں، وہ آزادی کے غدار ہیں. آزادی کے وفادار وہی ہیں، آزادی کے محافظ وہی ہیں جو حق اور انصاف کے لیے اس ملک میں ہمیشہ اچھے لوگوں کو آگے لاتے رہیں گے. ان کو یہ احساس رہے گا کہ آزادی ہوتی کیا ہے. تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے. آج کا بس آپ حضرات سے خطاب کرنے کا موضوع یہی تھا
کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جو نظام ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں بڑی استقامت کے ساتھ اپنے بزرگوں کی طرح، جس طرح انہوں نے اس ملک سے محبت کر کے، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے بعض اوقات آپ جب کبھی اخبار پڑھیں، کیونکہ اخبار والے بھی آج کل سیاستدان ہو گئے، جب کبھی پتہ لگتا ہے کہ فلاں غدار پکڑا گیا تو اس میں ہمارے نام نہیں ہوتے اور اس خبر کو چھوٹی کر دیا جاتا ہے، تو مجھے اس بات کے لیے ہمیشہ اللہ کے حضور شکر گزاری ہوتی ہے کہ ہم پہلے بھی اپنے ملک میں انگریز کے دور میں بھی ملک کے وفادار تھے، آج جب ہم آزاد ہیں اس وقت بھی ہم دولت کے اوپر، حسن کے اوپر، اقتدار کے اوپر اگر اپنی ذاتی زندگی میں کسی کو ترجیح دیتے ہیں تو ایمانداری کو دیتے ہیں، اپنے ملک کی محبت کو دیتے ہیں۔ چند چاندی کے سکوں کے ذریعے ہمیں خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ ذکر کیا کریں، ذکر کیا کریں ان باتوں کا، اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ بھی۔ واٹس ایپ کی دنیا اور ہے، اصلی دنیا اور ہے، فیس بک کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے۔ ادھر اے آئی آ گئی ہے، مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو مرضی کسی کی گندی ویڈیو بناؤ، جو مرضی جھوٹ پروس دو، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ آج بھی جب آپ کاروبار کرتے ہیں، آج بھی جب آپ محلے میں رہتے ہیں، تو کتنے غیر مسلم آپ کے دوست ہیں، کتنے غیر مسلم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے غیر مسلموں کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ تو جو اصلی دنیا ہے اس کو اور اچھا بنانا ہے، اس ملک کے اندر بہترین کردار ادا کرنا ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے ادا کیا اسی طرح کا کردار ہم کو بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔